ਬਹੁਤ ਖੂਬਸੂਰਤ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਵੈਲਿਡ ਹੈ। ਉਹ ਇਸ ਤੋਂ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕੋਤਾਹੀਆਂ ਔਰ ਕਮੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਅੱਛਾ ਰਾਜ ਬੇਗ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਇਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਆ ਕੇ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਫਸੀਲੀ ਜਵਾਬ ਲਾਂਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿਓ ਕਿ ਦੋ ਕੌਮੀ ਨਜ਼ਰੀਏ ਚ ਰਹਾਂਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਾਕੀ ਵੀ ਖਤਰੇ ਚ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। اور تسی جڑی پتافی نے گل کی میں پھر رپیٹ کریں گا کیا اسی وہ سلوگن بن کے اج دے پاکستان دی گل نہیں کریں گے آ کے بریک تو بعد دواں گے ناظرین تے لواں گے ایک چھوٹا جا بریک اور بریک تو بعد آ کے گفتگو نو اگے بڑھاواں گے۔ ویلکم بیک ناظرین، گل کر رہے سن سی قرارداد پاکستان اور اج دا پاکستان جڑا قائد اعظم نے پاکستان دے کے سی دی صورتحال کی یہ شریک گفتگو نے ڈاکٹر فرزانہ باری، بیگ راج صاحب اور فرق پتافی صاحب۔ جی میں عرض کر رہا ہاں کہ بالکل ٹھیک ہے، ماضی سن جڑا نا کھونا نہیں چاہیے، لیکن میں اپنے دادا جی نے کیسے مٹا سکنا، میں پردادا جی نے کیسے بھول سکنا۔ گزارش یہ ہے کہ بعض ماضی ایسے ہوندے نے جڑی شرمندگی ہوندی ہے، بعض ماضی ایسے ہوندے نے جڑے تانوں طاقت دیندے نے۔ میرا ترئی مار جڑا وہ تو مینوں طاقت دیندا ہے۔ ہاں جی، گاندھی نے کہا ہے کیڑا پاکستان یہ مطلب کی ہے پاکستان دا، ٹھیک ہے۔ اس وقت بچے کو پوچھا قائد اعظم ایک دورے سے جا رہے تھے، میں ویسے دلچسپ گل تمہیں سنا رہا ہوں، میں سننا وہ پاکستان دورے جا رہے انہوں نے روک کے پوچھا ہاں جی کہ بچے تیرے خیال جو ہے پاکستان دا مطلب کی ہے، ٹھیک ہے نا جی۔ وہ بے شمار نے، اس نے کہا پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ۔ گاندھی نے جواب مل گیا، ٹھیک ہے جی۔ گزارش ہے قائد اعظم نے پیغام بھیجدا کہ اگر 8 سالہ بندہ جڑا ساڈا بچہ ہے وہ بھی جاندا ہے پاکستان دا مطلب کی ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا گزارش یہ ہے کہ میرا ماضی جڑا ہے وہ میرے واسطے کوئی شرمندگی نہیں، مینوں طاقت دیندا ہے۔ اصل گل یہ ہے کہ اج دا جڑا پاکستانی وہ یہ سوچے بیگ صاحب ماضی تو سکھیا کی گل ہے ہوندی ہے، ماضی نو بھلان دی گل نہیں، ماضی تو سکھ ہی رہے اسی۔ سر گزارش یہ ہے کہ میں تو یہی کہہ رہا کہ اس ماضی نو طاقت بنا کے اگے ودھو۔ پہلے جڑا سی وہ کشمیر ساڈا شارک سی، اس تو بعد کشمیر متنازع ہو گیا۔ اج کشمیر کی ہے وہ جی کشمیریاں دا ہے، ساڈا کچھ نہیں رہا۔ ہاں پہلے انڈیا ساڈا کشمیریوں کا نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، کشمیریوں کا نہیں ہے کشمیر سر۔ کشمیر کا ایک ایک بوند، کشمیر کی ایک ایک فضا، کشمیر کا ایک ایک درخت پاکستان کا ہے۔ یہ کیوں کشمیریاں دا نہیں سر، کشمیر بھی پاکستان کے ہیں، وہاں کا ایک ان کا رائٹ ہی نہیں ہے بھائی۔ ایک ایک بچہ، بلوچستان بھی یہی تھا نا، بلوچستان ایک اور بنانا ہے ہم نے، بنگلہ دیش ایک اور بنانا۔ کہہ رہے ہیں کہ مطالعہ پاکستان کمزور ہے نا لوگ۔ اچھا وہ میں ثابت اگر تقسیم ہند فارمولا پڑھ لو سر، میں کہہ رہا ہوں تقسیم ہند فارمولا پڑھ لو تسی، کوئی ایسی گل نہیں ہے۔ اجے کل دی گل ہے، 63 سال تک قوم زندگی گل ہی نہیں ہے، ساہ ہوندے نے، تسی پڑھ لو۔ کشمیر ابھی تک اس کا مسئلہ حل ہونا ہے، ٹھیک ہے۔ اور کہہ گیا نہرو نے جا کے کیا سی کہ میں جناب بالکل پوچھ کے دساں گا کہ تسی پاکستان نہ جانا ہے، کوئی دوسرا سوال نہیں سی، ایک ہی سوال سی کہ پاکستان سر پلیبیسائٹ۔ اس کے بعد آپ نے شملہ معاہدہ کر لیا جس میں کہا گیا کہ بائیلیٹرل ہوگا، جس میں انٹرنیشنل انوالومنٹ نہیں ہوگی، تو آپ نے ختم کر دیا۔ سر میں کہہ رہا ہوں آپ اصل میں کہتے تو ہیں سب کو کہ کنفیوز ہے، ود ڈیو ریسپیکٹ آپ کی ایڈیالوجی کنفیوز ہے سر۔ میکارتھیزم اس لیے بیگ صاحب میری مسلمانوں کا کون دشمن ہے، ذرا یہ دسو میں یہ فیصلہ کر دشمن کون ہے، کون دشمن ہے عالم اسلام دا مسلمان دا؟ میں اس وقت پاکستان دی گل کر رہا ہوں، پاکستان دا اس خطے چ اسی 7 اور ہمسائے نے، بلکہ اگوں نہ ملا لو سینٹرل ایشیا تے 13 بن جاندے نے، سارے ہمسائے نے ساڈے اچھے تعلقات نے، کوئی ایسی گل نہیں ہے۔ ہندوستان ہی نہیں ہے کوئی ہمسایا ساڈا، صرف کہ یہ واسطے اسی لیلا لیندے پریے، امن کی آشا آ رہی ہے، امن کی آشا، ناچ گانا یہ وہ۔ بھائی ناچ گانا بری بات ہے، میں بری بات دی تے گل ہی نہیں کر رہے، میں تو کہہ رہا ہوں میں تو یہ کہہ رہا ہوں بری ہے، پھر آپ کہتے ہیں کہ یہ سب کچھ اچھا ہے۔ میں تو کہہ رہا ہوں کنفیوز کون ہے سر، آپ ہیں ہم ہیں؟ نہیں کنفیوز میں تو یہ نہیں کہا، میکارتھیزم جو ہے نا ویڈیو میں یہ نہیں کہا کہ سر مجھے ایک اجازت دیجیے گا، اور مجھے بیگ صاحب ایک اجازت دیجیے، میں بار بار بات کر رہے ہیں، آپ الزام لگا رہے ہیں تو مجھے جواب دینے کا موقع دیں۔ 99% مائیں مسلمان بچوں کو جنم دیتی ہیں، اور جب تک مسلمان بچے جنم لیتے رہیں گے بھارت ہمارا عزلی جی پتافی صاحب بڑی گل وہ کہنا جی کشمیریاں دا نہیں، کشمیر پاکستانی، پاکستان ہے کشمیر کشمیری، بڑا ایک ایشو آ گیا کہ وہ تو کہنے کہ تسی سن لیں، یہ جواب چاہوں گا سر۔ اگر یہ ہسٹری کی بات کر رہے ہیں تو ہسٹری کو ری نیگوشیٹ میں نے نہیں کیا ہے۔ یہ جو 71 کی جنگ کے بعد شملہ معاہدہ ہوتا ہے، اس میں کہا گیا کہ بائیلیٹرلی سارے ڈسپیوٹس طے ہوں گے۔ اب ہم کون سی والی کی بات کریں گے؟ ہم UN کے ریزولوشن کی بات کریں گے یا ہم شملہ معاہدے کی بات کریں گے؟ میرے لیے سولوشن زیادہ آسان ہے
انسانوں میں بلیو کر لیں، کشمیریوں میں بلیو کر لیں، وہ اپنا سولوشن جو لے کر آئیں گے وہ آپ کے لیے بھی ٹھیک ہوگا، ہمارے لیے بھی ٹھیک ہوگا، ہندوستان کے لیے بھی اور کشمیریوں کے لیے بھی۔ اگر آپ نہیں کرنا چاہتے تو آپ ٹکڑوں پہ لڑتے رہیں زمین کے، اور وہی ہوگا، پہلے بنگلہ دیش چلا گیا، بلوچستان ہاتھ سے باہر ہو گیا، پتہ نہیں آگے کیا ہونا ہے، کشمیر کیوں آئے گا مجھے نہیں سمجھ آتا۔ اچھا اب ایک چیز میں کہوں گا اور وہ میں پروٹیسٹ کروں گا، پٹی بھی باندھنا چاہتا تھا کل، یہ ابھی ہے نہیں میرے پاس، لیکن انہوں نے بار بار دو چیزیں کہی ہیں، ایک تو کنفیوزڈ ہیں، دوسرا مطالعہ نہیں ہے۔ یہ مکارتھیزم کا سر، یہ مکارتھیزم کا ایک کانسیپٹ ہے، اس میں یہ ہے کہ اگلے کی بات کا جواب نہ دو، گل دا گل جواب ਇਹਦੇ ਤੇ ਪਤਾਫੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਦਾ ਗੱਲ ਨਾਲ ਜਵਾਬ ਦਿਓ ਅਗਰ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਕਰੋਗੇ اگلے کی بات میرٹ کا جواب دیا جائے بنسبت میکارتھیزم میں یہ کہا جاتا ہے یار یہ تو ملک کا دوست ہی نہیں ہے، ملک کا دشمن ہے۔ میں مسلمان بھی ہوں، میں پاکستانی بھی ہوں، آئی ایم پراؤڈ ٹو بی بوتھ۔ میری بچی بیمار ہوئی تھی، میں نمازیں پڑھ پڑھ کے تھک گیا جی، میں مسلمان ہوں، لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ سیاست کا مذہب سے کوئی تعلق نہیں ہے، کیونکہ آپ نے جب بھی ان دونوں کو کٹھے لے کے گھومے آپ ہمیشہ آپ نے بدنامی پائی، آپ نے مشکل پائی۔ یا تو آپ اقبال کی شاعری جو آج سے 63 سال سے بھی پہلے ختم ہو گئی اس کی بات کر لیں، یا پھر آج کی بات کر لیں جس میں ایک پاکستانی بچہ اسکول جاتا ہے اور وہ یہ امید کرتا ہے کہ کل کو میں بڑا آدمی بنوں گا، اپنے ملک کے لیے یا تو چوکے چھکے لگاؤں گا یا پھر کوئی نیوکلیئر سائنس میں کچھ کر لوں گا یا بایو ٹیکنالوجی میں کر لوں گا۔ آپ کتنے خواب توڑیں گے؟ نظریہ پاکستان سے زیادہ امپورٹنٹ ہے پاکستان کا خواب جو ہر بچہ دیکھتا ہے آج، جو ہر پاکستانی دیکھنا چاہتا ہے، اور ہم دیکھنے نہیں دیتے کیونکہ ہم کہتے ہیں کہ جی نظریے پہ بیٹھے رہو بھائی، اسی انڈے سے جو ہے نا وہ نکلیں گی جتنی بھی چوزیں نکلیں گی، اور کبھی نہیں نکلا جی، کیونکہ یہ ود ڈیو ریسپیکٹ پاکستان جو ہے نا جی، میں یہ سلوگنز نہیں دوں گا کہ پاکستان کے لیے میں جان بھی قربان کر سکتا ہوں، کسی وقت ضرورت پڑی تو میں جان دے بھی دوں گا جی، میں اپنے ملک سے اتنا پیار کرتا ہوں اور جذباتی ہوں۔ لیکن میں آپ کو یہ بات ضرور کہوں گا کہ کہیں بھی نظریہ پاکستان کو نگیٹ کرنے سے یا اس کو کوشچن کرنے سے پاکستان کے وجود کو کوشچن کرنا مراد نہیں ہوتی۔ پاکستان ہمارا گھر ہے، یہ نہیں بھولنا چاہیے۔ اسی طرح سے ضیاء الحق کے بنائے ہوئے قوانین یا پھر قرارداد مقاصد کو چیلنج کرنے سے کوئی بندہ کافر نہیں ہو جاتا، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بالکل اور تھی، اور جو ضیاء الحق نے کیا اسلام کے نام پہ وہ بہت بڑا دھبا ہے اسلام کے چہرے پہ اور اسلام کی ہسٹری پہ۔ اب بات کرتے ہیں پاکستان کو آگے لے کے چلنا ہے تو کہاں لے کے جائیں گے؟ بات یہ ہے کہ دو چیزوں میں سے ایک چیز ہو سکتی ہے، یا تو آپ اسامہ بن لادن کا پاکستان سمجھ لیجئے جو پین اسلامزم کی بات کرتا ہے، پین نیشنلزم کی بات کرتا ہے، اس میں سے لفظ پاکستانی مٹ جاتا ہے، یا پھر آپ ایک ماڈرن نیشن سٹیٹ بن جائیے۔ ماڈرن نیشن سٹیٹ جہاں جہاں بنی ہے وہاں پہ دو تین پرنسپلز قائم ہوئے ہیں۔ پہلی چیز یہ ہے ریپبلکن پرنسپل، ریپبلکن پرنسپل ہے وہاں پہ کوئی بادشاہ نہیں ہوگا، نہ تو بادشاہ کی حکمرانی ہوگی، نہ ہی حاکمیت اعلیٰ عوام کے علاوہ کسی اور کے پاس ہوگی۔ دوسرا اگر آپ نے کرنا ہے ماڈرن نیشن سٹیٹ میں تو سٹیٹ کا کانسیپٹ ہے، وہاں پہ ایڈیالوجی کا مذہب کا کوئی تعلق نہیں ہے، وہاں پہ عوام کے لیے بہتری کے وعدے پہ ملک آگے چلتا ہے۔ اگر آپ یہ چیزیں کرنے کو آج تیار ہیں تو میں یقین سے کہتا ہوں کہ آج سے 5 سال بعد 10 سال بعد کوئی ریمنڈ ڈیوس پاکستانیوں کا خون کر کے بھاگ نہیں سکے گا، اور پھر یہ کہا جائے جی کہ گندم ہم ان سے لیتے ہیں، اپنے ویپنری ان سے لیتے ہیں تو ہم غلام ہیں، ہم کیا کریں جی۔ ود ڈیو ریسپیکٹ میرا تو دل جلتا ہے۔ میں یہ کہتا ہوں کہ پاکستان پاکستانیوں کے لیے ہے، نہ وہ عربوں کے لیے ہے، نہ وہ ہندوؤں کے لیے ہے، ہندوستانیوں کے لیے ہے، نہ وہ کسی اور انٹرنیشنل کسی اور طاقت کے لیے ہے۔ پاکستان پاکستانیوں کے لیے ہونا چاہیے۔ جس وقت آپ یہ سمجھ لیں گے پاکستان آگے بڑھ جائے۔ پاکستان پاکستانیوں لیے کسے لیے نہیں۔ فرق نے بڑی اچھی باتیں کی، اور میرا خیال ہے پاکستان کی جو اکثریت ہے ان کی جذبات کی نمائندگی انہوں نے کی ہے، اور اس بات کو آگے بڑھاتے ہوئے